کہ ایک سازش بھی ہو سکتی ہے۔ معلومات کے مطابق اسی علاقے سے پرواز کر رہی اور تحقیقات کرنے والے بتا رہے ہیں کہ حالات بالکل نارمل تھے اور کچھ اس طرح شدید نہیں ہے کہ جس میں یہ کہا جائے کہ یہاں پر اگر کوئی پرواز ہو تو وہ حادثے کا شکار ہو جائے گی، اتنی ایسی صورتحال نہیں تھی۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا اور خبر یہ ہے کہ ہمارے پڑوسی برادر اسلامی ملک اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی صاحب اور ان کے وزیر خارجہ امیر حسین عبداللہیان صاحب ایک طیارہ حادثے کے اندر شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب سے پہلے تو میں اس واقعے کے اوپر افسوس کا اظہار کرتا ہوں اور اپنی پوری قوم کی جانب سے، پاکستانیوں کی جانب سے، اپنے برادر اسلامی ہم مذہب ہم ملت ایرانی قوم کے ساتھ اظہار تعزیت کرتا ہوں، پوری ایرانی قوم کے ساتھ، اور خصوصاً ابراہیم رئیسی صاحب اور وزیر خارجہ امیر حسین عبداللہیان صاحب کے اہل خانہ، اعزہ، اقربا، ان کے متعلقین کے ساتھ دلی افسوس کا اظہار کرتا ہوں اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے پروردگار سے دعا گو ہوں کہ پروردگار ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی شہادت کو قبول کرے۔ دوستو، یہ واقعہ کل سے یہ خبر سننے کو ملی تھی کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی صاحب کا جو طیارہ ہے وہ آذربائیجان سے واپسی کے موقع پر وہ اپنا رابطہ اور تعلق ایرانی سول ایویشن کے ساتھ وہ منقطع ہو چکا ہے اور وہ حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ ایسے میں کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم رئیسی صاحب وہ ایک ڈیم کے افتتاح کے لیے وہ آذربائیجان گئے ہوئے تھے، وہاں سے واپسی میں جب ایران واپسی ہو رہی تھی تو یہ وفد 3 طیاروں کے اوپر مشتمل تھا، جس میں 2 طیارے ہیلی کاپٹر وہ صحیح سلامت ایران پہنچ گئے، لیکن ابراہیم رئیسی صاحب کا جو طیارہ ہے جس میں ان کے وزیر خارجہ کے اوپر یہ وفد مشتمل تھا اور دیگر علماء تھے اور خود صدر بھی اس طیارے کے اندر موجود تھے، یہ آذربائیجان کا جو پہاڑی علاقہ ہے وہاں پر یہ حادثے کا شکار ہوا ہے۔ آذربائیجان اور ایران کی سرحد آپس میں ملتی ہے، پڑوسی ملک ہیں جس طرح پاکستان اور ایران اور پاکستان اور انڈیا ہے، لیکن چونکہ آذربائیجان اور ایران دونوں مسلم ممالک ہیں اور ان کے حالات گزشتہ چند عرصے تو کشیدہ رہے ہیں لیکن پھر درمیان میں نارمل ہوئے ہیں اور اس کے بعد یہ ایرانی صدر کا پہلا دورہ تھا وہاں کا، لیکن بہرحال وہاں سے واپسی کے موقع پر یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ اب اس حادثے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ موسم کی خرابی کی وجہ سے، لیکن یہ بہت سارے سوالات یہاں پیدا ہوتے ہیں کہ جب 2 ہیلی کاپٹر وہ صحیح سلامت وہاں سے پہنچ گئے تو آخر ایسی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ حادثہ اسی ہیلی کاپٹر کو پیش آیا، اور پھر کوئی ایسی ایمرجنسی بھی نافذ نہیں تھی ایران کے بارے میں، یعنی اس وہاں کے حکام نے کوئی اعلان نہیں کیا ہوا، تمام پروازیں معمولات کے مطابق اسی علاقے سے پرواز کر رہی اور تحقیقات کرنے والے بتا رہے ہیں کہ حالات بالکل نارمل تھے اور کچھ اس طرح شدید نہیں ہے کہ جس میں یہ کہا جائے کہ یہاں پر اگر کوئی پرواز ہو تو وہ حادثے کا شکار ہو جائے گی، اتنی ایسی صورتحال نہیں تھی۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ وہاں کی موسم کی خرابی موجود تھی لیکن اتنا خراب نہیں تھا کہ جس پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ کوئی پرواز یہاں پر نہیں ہو سکتی۔ رشیا نے اس موقع پر یہ بات کہی ہے کہ ہم اس واقعے کی مکمل تحقیقات کرنے کو تیار ہیں اور ہم اس کی تحقیقات کریں گے کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا اور اس کے کیا اسباب اور عوامل ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، ایران اس وقت مسلمانوں میں ایک ایسا ملک ہے کہ جو فلسطینی کاز کی کھل کر سب کے سامنے وہ حمایت بھی کرتا ہے اور اس کے لیے وہ اسرائیل کے ساتھ جنگ بھی لڑتا ہے، اور جو علاقوں کی قوتیں ہیں ان کے ساتھ ایران کی حمایت بھی شامل ہوتی ہے۔ اب یہ اس موضوع پہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ایک انتہائی ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو کہ ہمارے برادر ملک کے ساتھ پیش آیا، لیکن یہاں پر چونکہ اس وقت فلسطین کے اندر مقاومت کی اور بقا کی اور مسلمانوں کی ایک جنگ چل رہی ہے جس پر بات کرنا اور بتانا ضروری بنتا ہے کہ اس واقعے کا اس کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے۔ دیکھیں، فلسطین کے رہنما نے بھی اس واقعے کے اوپر افسوس کا اظہار کیا اور ان کی خدمات کو سراہا کہ جو ایران نے ان کے لیے خدمات کی۔ میں اس پہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کو اس وقت یکجہتی کے ساتھ ساتھ اتحاد کے ساتھ ساتھ اس بات کی ضرورت ہے ایسی قیادت ان کے اندر موجود ہو کہ جو مسلمانوں کو ایک کرنے والی ہو۔ ابھی آپ دیکھیں کہ پچھلے عرصے کے اندر پاکستان اور ایران کی آپس میں کچھ تھوڑی بہت انبن ہو گئی تھی، جیسے 2 بھائیوں میں ہوتی ہے، اس پر تکفیری اور دوسرے ویسٹرن جو میڈیا ہے وہ تل ملا اٹھا اور اس نے بہت زیادہ اس نے کوشش کی کہ ان 2 بھائیوں کے تعلقات کو خراب کیا جائے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی جو کفریہ طاقتیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان اور ایران اور مسلمان ممالک کی کبھی بھی آپس میں ایک نہ ہو، چونکہ ان کا اختلاف رہے گا تو یہ اپنے کام کرتے رہیں گے، ان کی قیادت ختم ہوگی، مسلمانوں کی اعلیٰ بہترین قیادت نہیں ہوگی تو پھر وہ اپنے کام کرتے رہیں گے، وہ فلسطینیوں پر ظلم کریں گے، وہ مسلمانوں کے ساتھ جو چاہے وہ کرتے پھرے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن ایران ایک ایسا ملک ہے کہ جس نے فلسطینیوں کی حمایت کے اندر آگے بڑھ چڑھ کر فیصلہ کیا اور اس علاقے کے اندر جو موجود قوتیں ہیں انہوں نے اس موقع پر بھرپور ساتھ دیا۔ اب اس واقعے کے اوپر اگر ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ چند عرصوں کے اندر پے در پے ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ ایرانی اعلیٰ قیادت کو، ان کے وزراء کو، اعلیٰ درجے کے فوجیوں کو ٹارگٹ کیا گیا، مارا گیا۔ بغداد ایئرپورٹ کے اوپر آپ دیکھیں تو
ایران کے جرنیلوں کو وہاں پر ٹارگٹ نشانہ بنایا گیا. اسی طرح دمشق کے پورے سفارت خانے کے اوپر اسرائیل نے بمباری کر کے وہاں ان لوگوں کو شہید کر دیا جو لوگ وہاں موجود. تو یہ واقعہ یہ بتاتا ہے کہ اس طرح کے واقعات ایرانیوں کے ساتھ ہی کیوں پیش آئے. ان کے پاس قیادت کی کمی نہیں ہے. ایک ایسا ملک جو جس میں جن کی پے در پے قیادت موجود ہے, اور میں اس قیادت کو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ خاص طور پر جو ان کے وزیر خارجہ تھے امیر حسین عبداللہیان, یہ پاکستان یہاں پہ تشریف لایا اور یہاں کے وزراء سے انہوں نے ملاقاتیں کی اور اس بات کا اعادہ کیا. یہ ایک بہت قابل شخصیت ہے. ابراہیم رئیسی صاحب خود ایک ڈاکٹر ہے اور پاکستان کا بھی انہوں نے دورہ کیا. پاکستان کے ساتھ ان پاکستان کے لیے جو خیالات ہیں, علامہ اقبال رحمہ اللہ, اس کے لیے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. تو ایران کی ایک جید قیادت وہ نشانہ بنی ہے اس واقعے کے اندر, اور جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین قیادت تقریباً پچھلے ایک بڑے عرصے کے اندر یہ ایران کو میسر آئی تھی. اس نے ایران کو دنیا بھر کے اندر ایران کا مقدمہ بہت اچھے انداز کے اندر دنیا کی اقوام کے سامنے پیش کیا ہے. خاص طور پر جو وزیر خارجہ امیر حسین عبداللہیان, ان کے آپ انٹرویوز دیکھیں, ان کی گفتگو دیکھیں, تو یہ اپنے آپ کو سلیمانی کے ایک کارکن کہا کرتے تھے, ان کا ایک فوجی کہا کرتے تھے, لیکن ان کی جو شخصیت ہے اس کو ویسٹرن میڈیا نے بھی بڑا کور کیا, اور جب بھی کوئی ایران کا مقدمہ اگر پیش کرنا ہوتا تو اسے بہت خوبصورت انداز میں یہ آگے بیان کرتے تھے, اور ان کے ابراہیم رئیسی صاحب بھی. یہ واقعہ یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک سازش بھی ہو سکتی ہے. یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس پر مکمل تحقیقات بھی ہونی چاہیے. اس میں پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں ایران کے, وہ بھی اب آگے ہم دیکھ رہے تھے کہ بہت آگے جا رہے ہیں الحمدللہ. اس میں بہتری بھی آ رہی ہے. گیس پائپ لائن کا ایشو ہو گیا تو اس کو حل کیا جا رہا تھا ان مسائل کو, اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ان کی قیادت کے اندر مسلم امہ کے اندر ایک ربط پیدا ہو رہا ہے, جو دوریاں ہیں ان کا خاتمہ ہو رہا ہے. اور خاص طور پر میں پاکستان کی بات کرتا چلوں تو پاکستان کے لیے یہ قیادت بڑی ایک بہترین اور مؤثر قیادت تھی. ابھی جب شہباز شریف صاحب نے یہاں پر ان کے لیے کلمات کہے تو آپ وہ پورا پروگرام دیکھ لیں تو معلوم ہوگا کہ یہ کتنے قابل لوگ تھے کہ انہوں نے صورتحال کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے پاکستان اور ایران کے تعلقات کو بڑے بہترین انداز کے ساتھ آگے چلایا اور اس کو خراب نہیں ہونے دیا. پاکستان کی قیادت نے بھی اور ایرانی قیادت نے بھی, جس پر دونوں اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کا شکریہ بھی ادا کیا جائے اور ان کو سراہا بھی جائے. تو بہرحال اس واقعے کے اوپر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, بھرپور طریقے سے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا. یہ ایک امت مسلمہ کے لیے انتہائی افسوس کی گھڑی ہے اور دلخراش واقعہ پیش آیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو آپس میں اتحاد کی توفیق عطا فرمائے, اور جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان کو ترقی عطا فرمائے اور ان کی آپس میں دلوں کو جوڑ دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.